بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، الحمدللہ ہمارا عقائد اہل سنت نبی مختار کل ہے سیریز چل رہی ہے، جس کے اندر الحمدللہ ہم نے جانا تھا کہ اختیار کی کتنی قسمیں ہیں، اختیار کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کے اندر ہم نے تھوڑے دلائل پڑھے تھے۔ اب پہلی فصل چالو ہو رہی ہے، اختیار تشریعیہ، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اختیار تشریعیہ کسی چیز کو حضور کسی کے لیے حرام کر دے، کسی کے لیے حلال کر دے، اس کے اندر اختیار تشریعیہ کے اندر آتا ہے۔ تو آئیے اب اس کے مزید دلائل صاحب کتاب علامہ مولانا پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے حاشم اتاری صاحب درس کو شروع کرتے ہیں۔ اختیارات تشریعیہ۔ اختیارات تشریعیہ سے مراد کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا۔ اس کے اندر یہ چیز آتی ہے جو ہم نے پہلے پارٹ میں جانے تھے۔ فصل اول ہے، ایک سیکنڈ۔ اس فصل میں وہ احادیث ہیں جن میں سرور کائنات علیہ السلام نے کسی ایک شخص یا چند لوگوں کو حکم عام سے مستثنی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب پہلی حدیث ہے، روزے کے کفارہ معاف فرما دیا۔ حدیث صحیح 6، اور اس کے علاوہ بہت سی کتب احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہلکتُ، ترجمہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا، وما شأنک، ترجمہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے رمضان میں اپنی عورت سے صحبت کر لی۔ فرمایا، حل تجد ما تعتق رقبہ، غلام آزاد کر سکتا ہے؟ عرض کی، لا، نہیں۔ فرمایا، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کی، لا، نہیں۔ فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کی، لا اجد، میں نہیں پاتا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں کھجور کا، اللہ اکبر، اتنے میں کھجور کا ٹوکرا خدمت اقدس میں لایا گیا۔ اتنے میں کھجور کا ٹوکرا خدمت اقدس میں لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترجمہ ہے اس کا، خذ ھذا فتصدق بہ، انہیں لو اور خیرات کر دو۔ عرض کی، اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر مدینے بھر میں کوئی گھر ہمارے برابر محتاج نہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنسے، یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے، اور فرمایا، جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، صحیح بخاری کی۔ سنن ابو داؤد میں امام شہاب زہری تابعی سے مروی ہے، فرماتے ہیں، یہ خاص اسی شخص کے لیے رحمت تھی، آج کوئی ایسا کرے تو کفارے سے چارہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنن ابن داؤد میں امام شہاب زہری تابعی نے یہ فرمایا کہ یہ جو تخصیص حضور نے کی ہے صرف اسی صحابی کے لیے تخصیص ہے، اور آج یہ کسی کے لیے تخصیص نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ توڑے گا تو اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور روزے پہ قادر نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگلی دلیل ہے، صرف 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت دی۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد میں بسند ثقات رجال صحیح مسلم ہے۔ کیا ہے حدیث؟ ایک صاحب خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس شرط پر اسلام لائے کہ صرف وہی نمازیں پڑھوں گا، صرف 2 ہی نمازیں پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی رخصت حضرت فضالہ کو عطا فرمائیں۔ حدیث ہے، اب حدیث پڑھتے ہیں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جو چیزیں سکھائیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کرو۔
فرماتے ہیں میں نے عرض کی ان اوقات میں مجھے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، آپ مجھے ایسا جامع حکم ارشاد فرمائیں جو مجھے کفایت کرے۔ فرمایا عصرین کی پابندی کرو۔ ہماری لغت میں عصرین کا لفظ نہیں تھا، لہٰذا میں نے پوچھا کہ عصرین اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا فجر اور عصر کی نمازیں۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کو زکوٰۃ اور جہاد میں رخصت۔ اگلی حدیث ہے سنن ابن داؤد میں حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ جب قبیلہ ثقیف کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے انہیں مسجد میں ٹھہرایا۔ اہل وفد نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط رکھی کہ نہ تو وہ جہاد میں شمولیت اختیار کریں گے، نہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھا جی، اور نہ ہی نماز ادا کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے جہاد میں شرکت نہ کرنے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور نماز کے بارے میں فرمایا جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں حضور نے اس وفد کو زکوٰۃ اور جہاد سے مستثنی کر دیا۔ 6 ماہ کی بکری کی قربانی جائز فرما دی۔ سبحان اللہ۔ صحیحاً بخاری و مسلم میں برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ جب معلوم ہوا یہ کافی نہیں، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو میں کر چکا، اب میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے۔ فرمایا کیا فرمایا؟ اس کی جگہ اس سے کر دو، اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد کسی دوسرے کی قربانی میں کافی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو صاف حضور نے فرمایا کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے، تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ ارشاد الشاری شرح صحیح البخاری میں اس حدیث کے تحت ہے، کیا ہے اس حدیث کی شرح؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت ابو بردہ کو بخشی جس میں دوسرے کا حصہ نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو اختیار تھا کہ جسے چاہے جس سے حکم سے چاہے خاص فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ عقبہ بن عامر کے لیے بھی 6 ماہ کی بکری کی قربانی جائز فرما دی۔ سبحان اللہ۔ صحیحین میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قربانی کے لیے جانور عطا فرمائے۔ ان حضرات عقبہ کے حصے میں 6 ماہ کی بکری آئی تو حضور سے عرض کیا میرے حصے میں 6 ماہ کی بکری آئی ہے۔ فرمایا صحیح بھی ہے، تم اسے قربانی کر دو۔ سبحان اللہ۔ سنن بہقی میں بسند صحیح اتنا اور زائد ہے، کیا زائد ہے؟ تمہارے بعد اور کسی کے لیے اس میں رخصت نہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اشعت اللمعات شرح مشکات میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قول صحیح کے مطابق احکام حضور علیہ السلام کے سپرد تھا۔ سبحان اللہ۔ ام عطیہ کو نوجہ کی اجازت کیا ہے؟ نوجہ آگے بڑھتے ہیں، حدیث سے پتہ چلے گا۔ میں صحیح مسلم میں امام عطیہ سے مروی ہے، ام عطیہ سے مروی ہے، معذرت بار بار امام پڑھ رہا ہوں، ام عطیہ ہے۔ ام عطیہ سے مروی ہے کہ جب بیعت زنان کی آیت اتری اور اس میں ہر گناہ سے بچنے کی شرط تھی، لیاسنکم فی معروف، ترجمہ کنز ایمان، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، اور مردے پر بیان کر کے رونا چیخنا بھی گناہ تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گھر والوں کو استثناء فرما دیجئے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ ہو کر میری ایک میت پر نوحہ کیا تھا، مجھے ان کی میت پر نوحہ میں ان کے ساتھ دینا ضروری ہے۔ سید عالم نے فرمایا اچھا، وہ مستثنی کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے نوحے کی اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور سنن نسائی میں ارشاد فرمایا جا ان کے ساتھ دے،
یہ گئی اور وہاں نوحہ کر کے پھر واپس آ کر بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی روایت میں کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوحہ کی اجازت دے دی۔ مسند احمد نے فرمایا جاؤ ان کا بدلہ عطا کر دو۔ سبحان اللہ۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی اس حدیث کی تحت فرماتے ہیں یہ حدیث محمول ہے اس بات پر کہ یہ حضور نے خاص رخصت ام عطیہ کو دی تھی، خاص آل فلاح کے بارے میں، جیسا کہ ظاہر ہے ان کے علاوہ کسی کے لیے نوحہ کرنا حلال نہیں، اور ام عطیہ کے لیے بھی آل فلاح کے علاوہ حلال نہیں، جیسا کہ حدیث میں شرح ہے۔ سبحان اللہ، حدیث میں صریح ہے۔ مزید فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو اختیار ہے کہ عام حکموں سے جو چاہے خاص فرما دیں۔ صحیح مسلم میں امام نووی اتنے بڑے پائے کے محدث ہیں جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی، اور جتنے مسلم میں باب ہیں وہ امام نووی علیہ رحمہ کے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ حضور کو اختیار ہے کہ عام حکموں سے جو چاہے خاص فرما دیں۔ وہابیو، دیوبندیو کہاں ہو؟ حاشیہ سند علی سنن نسائی ہے۔ یہ رخصت خاص حضور ام عطیہ کے لیے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے کسی حکم سے خاص فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ یہی اجازت خولہ بنت حکیم کو بھی دی۔ اچھا جی، اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس سے۔ خولہ بنت حکیم سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں میرے باپ اور بھائی فوت ہوئے تو فلاں عورت نے میرا ساتھ دیا تھا، اور اب اس کا بھائی فوت ہوا ہے۔ یہی اجازت اسماء بنت یزید کو بھی دی۔ ترمذی میں اسماء بنت یزید انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے بھی ایک نوحے کا بدلہ اتارنے کی اجازت مانگی تو حضور علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ فرماتی ہیں میں نے کئی بار حضور سے عرض کی، آگے حضور علیہ السلام نے ان کا بدلہ اتارنے کی اجازت دے دی۔ ان کا بدلہ اتارنے کے بعد پھر میں نے کہیں نوحہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یہی اجازت ایک بڑھیا کو بھی عطا فرمائی۔ حدیث حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی خاندان کی ایک بڑھیا کو پایا ہے جو ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ نے ہم سے بیعت لی کہ ہم نے نوحہ نہیں کریں گے۔ بڑھیا بولی یا رسول اللہ علیہ السلام، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب مجھے پر مصیبت آئی تھی تو انہوں نے میرے لیے نوحہ کیا تھا، اور اب ان پر مصیبت آئی ہوئی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ ان کے لیے نوحہ کروں۔ اجازت ملنے پر گئی اور نوحہ کر کے واپس آئیں اور حضور علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ سبحان اللہ۔ وفات شوہر کے سوگ کو صرف 3 دن فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ طبقات ابن سعد میں اس اسماء بنت امیس سے مروی ہے کہ جب ان کے شوہر اول جعفر طیار شہید ہوئے تو سید عالم علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سنگار سے الگ رہو، پھر جو چاہو کرو۔ سبحان اللہ۔ ویسے عورت کے لیے 4 مہینے ہیں 10 دن، لیکن حضور نے صرف جعفر طیار کی جو بیوی ہیں ان کو 3 دن کی اجازت دی کہ آپ 3 دن سنگار نہ کریں، اس کے بعد جو چاہیں کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے اختیار میں سے ہیں۔ فائدہ ہے اس حدیث کا، یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ کو اس حکم سے عام سے استثناء فرما دیا کہ عورت کو شوہر پر 4 مہینے 10 دن کی عدت اور سوگ واجب ہے۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہم اربعۃ اشہر وعشرا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں جو مرے اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورت سکھانے کو مہر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ماشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث۔ سنتے ہیں نبی کرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا۔ وہ کافی دیر تک کھڑی رہی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے فرما دیجئے۔ تو اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا
اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کی میرے پاس میرے اس تہبند کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنا تہبند اس کو دے گا تو پھر بغیر تہبند کے بیٹھے گا کوئی اور چیز تلاش کر۔ عرض کی میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ تلاش کرو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ انہوں نے ڈھونڈا، کوئی چیز نہ ملی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ عرض کی جی ہاں، یا یہ صورت یاد ہے، یعنی ان صورتوں کے نام لیے جو انہوں نے یاد تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیرا نکاح قرآن کے بدلے اس عورت سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی ایک روایت ابو نعمان ازدی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ ایک شخص نے ایک عورت کو پیام نکاح دیا۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا مہر دو۔ عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کیا تجھے قرآن عظیم کی کوئی صورت نہیں آتی؟ وہ صورت سکھانا ہی اس کا مہر کر اور تیرے بعد یہ مہر کسی اور کو کافی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں حضور کے اختیارات۔ فائدہ کیا ہے؟ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حکم عام سے مستثنی فرما دیا کہ مہر مال ہونا چاہیے اور کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے مہر۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ کنز ایمان اور ان کے سوا جو ہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کی عوض تلاش کرو، قید لاتے نہ پانی گراتے، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو۔ سنن دارقطنی، سنن کبریٰ للبیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں دینا چاہیے، اور حضور نے ایک صحابی کے لیے خاص فرما دیا کہ تم قرآن کی آیت پڑھ دو، مجھے سنا دو، وہی تمہارا مہر ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ اب ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اب اگلی حدیث چلے گی خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اندیکھی گواہی قبول۔ یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے جو وہابی لوگوں کو نہیں دکھتی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کو ان احادیث سے دکھتی بھی اور ان احادیثوں کو مانتے بھی اور ان حدیثوں پہ عمل بھی کرتے ہیں اور حضور کے اختیار کو مانتے بھی ہیں۔ اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام مختار کل ہیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور دلائل۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔